کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس سے اپنے پارٹنر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو اسپاؤس ہے، آپ کا پارٹنر ہے، وہ آپ کو سن نہیں رہا ہے توجہ سے؟ آپ جب کسی غیر سے بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی غیر بندے سے، دوسرے بندے سے، اور وہ اگر آپ کو نہ سنے، اس کا دھیان کہیں اور ہو یا وہ اپنے موبائل فون میں بزی رہے، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بلا وجہ اپنے الفاظوں کو، اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہیں اس بندے کے پیچھے۔ تو جو شخص جس سے آپ کو محبت ہے، جس سے آپ کا ایک ازدواجی تعلق ہے، جس سے آپ کا دنیا کا سب سے خوبصورت تعلق یعنی آپ ایک خوبصورت تعلق میں بندھے ہوئے ہیں اس شخص کے ساتھ، لیکن اگر وہ آپ کو اگنور موڈ پہ لگا دے اور آپ کو نہ سنے، وہ اپنے سارا دھیان اس کا یا تو موبائل پہ ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کو خاموش کروا دے، غصہ کرے آپ پہ اور آپ کو بالکل بھی نہ سنے، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کس قدر انسان تکلیف سے گزرتا ہے جب آپ کا پارٹنر آپ کو نظر انداز کر دے، آپ کو بالکل بھی نہ سنے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جب آپ اپنے پارٹنر سے بات چیت کریں اور آپ کا پارٹنر آپ کو نہ سنے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل ریزن کیا ہے، اور آج ہم اس مسئلے کے سولوشن بھی جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ سب سے پہلی ریزن ہے دیٹ از ایموشنل فلڈنگ، یعنی جب آپ کا پارٹنر ایک اوور ویلمڈ سچویشن میں ہو، یعنی آپ کے پارٹنر کا جو نروس سسٹم ہے اس وقت ایک سروائیول موڈ میں ہو، یعنی اس کو وہ بہت زیادہ اسٹریس فیل کر رہا ہو، یا پھر اس کو، یعنی آپ اگر اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں کسی ٹاپک پہ، تو ہو سکتا ہے کسی پاسٹ ٹراما کی وجہ سے وہ اس کی ایگو ہرٹ کر جائے، وہ ٹریگر ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی کہ ایک سروائیول، اس کا آپ کے پارٹنر کا نروس سسٹم سروائیول موڈ میں ہونے کی وجہ سے وہ یعنی وہ اسٹریس فیل کر رہا ہے، وہ ایک پاسٹ ٹراما میں اس وقت موجود ہے۔ تو اگر آپ اپنے پارٹنر سے ذرا سی بھی کوئی بات چیت کرنا شروع کریں گے نا، تو اسے وہ ہرٹ کرے گی یا اسے اٹیک فیل ہوگی، اس کے ایگو پہ اٹیک کرے گی، تو اس کو لگے گا کہ شاید یہ مجھے ٹریگر کر رہی ہے اس کی یہ بات، تو یہ بندی جو ہے یا یہ بندہ میرا پارٹنر جو ہے وہ جان کے میرے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، تو وہ آپ کو فوراً سے چپ کرا دے گا، غصہ کرنا شروع کر دے گا، یا پھر وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ جو دوسری ریزن ہے وہ ہے کہ آپ کی جو انمیٹ نیڈز ہیں، جو کہ نیڈز فلفل نہیں ہوئی ہیں، وہ ڈیفینسو موڈ میں چلی جاتی ہیں۔ ایک سائیکالوجسٹ ہیں جس کا نام ہے مارشل روزنبرگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہر شکایت ہوتی ہے، ایوری کمپلین بیسیکلی از این ایکسپریشن، ٹریجک ایکسپریشن آف این انمیٹ نیڈ، یعنی اگر آپ کی کوئی نیڈ فلفل نہیں ہوئی آپ کے پارٹنر کے تھرو، تو وہ بعد میں ایک شکایت بن جاتی ہے، اور جب وہ شکایت بنتی ہے آہستہ آہستہ وہ مایوسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک بہت بڑی یعنی کہ آپ کے درمیان لڑائی جھگڑوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو نیڈ فلفل نہیں ہوئی وہ یہ کہ آپ کا پارٹنر آپ کو ٹائم نہیں دیتا، اور آپ اپنے پارٹنر کو کیا کہتے ہیں کہ تم مجھے وقت نہیں دیتے ہو، یا آپ کہہ لو آپ یعنی کہ آپ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہو، باتیں سنانا شروع کر دیتے ہو، تمہارے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے، سارے جہان کے لیے وقت ہے، بس اپنی بیوی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس کو ایک افیکٹو کمیونیکیشن کے تھرو اپنی اس پرابلم کا حل نہیں نکالا، بلکہ آپ نے جس شکایتیں کی ہیں، اور پھر وہ بعد میں وہ جو شکایت تھی، جو آپ کی ایک انمیٹ نیڈ تھی، وہ ڈیفینسو موڈ میں چلی گئی، یعنی کہ اب آپ کا پارٹنر بھی، ظاہر ہے اب آپ اپنے پارٹنر کو بلیم کرتے ہیں، تو آپ کا پارٹنر آپ کو سنے گا نہیں، بلکہ اس کو یہ چیز ٹریگر کرے گی، اور وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے ضرور آپ کے ساتھ کنیکٹ تو کرے گا، لیکن وہ صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے کرے گا۔ اور ہر بار جب بھی آپ اپنی انمیٹ نیڈس کو ایڈریس کریں گی، یعنی کہ جو آپ کی نیڈس فلفل نہیں ہوئی ہیں، انہیں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اس طرح سے کمیونیکیٹ کریں گی کہ اس میں صرف الزام تراشی ہے، اس میں صرف آپ تنقید کر رہی ہیں اور باتیں سنا رہی ہیں بلا وجہ کی، تو ہوگا یہ کہ آپ کا پارٹنر کبھی بھی آپ کو توجہ سے نہیں سنے گا، ٹھیک ہے، وہ الٹا ڈیفینسو موڈ میں آ جائے گا، آپ بھی ڈیفینسو موڈ میں آئیں گی، آپ کا پارٹنر بھی، تو آپ کے درمیان آرگومنٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، اور کبھی بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، آپ کبھی بھی ایموشنلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ڈیفینسونیس آ جائے گی دونوں کے درمیان۔ جو تیسری ریزن ہے جس میں آپ اپنے پارٹنر کو نہیں سن پاتے وہ ہے لیک آف ایموشنل ویلیڈیشن۔ دراصل ہمیں نا یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ ہمیں اپنے پارٹنر کو کیسے سننا ہے، کیسے اسے یہ فیل کروانا ہے کہ ہاں میں نے آپ کو سنا
سنا ہے, ہاں میں نے آپ کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, ہاں میں نے آپ کو ویلیڈیٹ کیا ہے. یعنی کہ ہمیں یہ چیز سکھائی نہیں گئی کہ اپنے پارٹنر کو کیسے یہ فیل کروایا جائے یہ سب. تو جب بھی آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دل آپ کے ساتھ اپنا دل کھولتا ہے, یعنی اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے, مثال کے طور پہ وہ ایک اوور ویلم سچویشن میں ہے اور آپ کے ساتھ اپنے فیئرس شیئر کرتا ہے, یا آپ اپنے جو ایک کہہ لے کہ جو سیڈ سٹوری ہے دن بھر کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, یعنی جب بھی آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ اوپن اپ ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ کے چپ کروا دیتے ہیں کہ ہاں تم بس اوور تھنکنگ کر رہے ہو یا اوور تھنکنگ کر رہی ہو. اکثر نا لڑکیوں کو ضرورت ہوتی ہے, عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں سنا جائے, انہیں یہ فیل کروایا جائے کہ شی فیلٹ انڈرسٹوڈ, شی فیلٹ سین, شی فیلٹ ویلیڈیٹڈ. تو جب بھی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اپنا دل ہلکا کرتی ہے, کوئی بات شیئر کرتی ہے, الٹا آپ اس کو اس کی سننے کی بجائے, اسے ویلیڈیٹ فیل کروانے کی بجائے, اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے آپ الٹا یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم اوور تھنکنگ بس کرتی رہتی ہو, تم بہت زیادہ ایموشنل ہو یا ڈرامیٹک ہو, تو آپ کی جو وائف ہے نا وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ نہیں ہوگی, وہ اس کو آپ سے مایوسی ہی ہوگی, کیونکہ اس لمحے وہ آپ سے نہ کوئی سولوشن چاہتی ہے, نہ وہ جو ہے وہ آپ کا یہ رویہ چاہتی ہے کہ آپ سے چپ کروا دے, بلکہ الٹا وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے ویلیڈیٹ فیل کروائیں کہ ہاں جو تم محسوس کر رہی ہو تم بالکل ٹھیک ہو اپنی جگہ, میں اس چیز کو محسوس کر سکتا ہوں جو تم محسوس کر رہی ہو. یعنی کہ آپ اس وقت ایمپتھی دکھاتے ہیں تو یقیناً وہ ویلیڈیٹڈ فیل کرے گی, وہ شی فیلٹ سین, شی فیلٹ انڈرسٹوڈ. سو یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایسے 3 سولوشنس شیئر کروں گی جس سے ہم یعنی کہ ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹنر کو سن سکتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات ہمارے اندر اتنا ظرف نہیں ہوتا یا اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے یا اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنے پارٹنر کو کیسے سننا ہے, کیونکہ میاں بیوی کے رشتے میں یہ بات آپ جان لیں, یہ ایک ہسبینڈ کو بھی یہ بات سننی چاہیے اور ایک وائف کو بھی, کہ جب تک آپ دونوں ایک دوسرے کو سنیں گے نہیں توجہ کے ساتھ, ایک دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے ایک دوسرے کو نہیں سنیں گے سمجھیں گے, آپ کبھی بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ نہیں ہو سکتے, آپ کی ایموشنل انٹیمیسی جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتی ہے. تو ایک دوسرے کو سننا بہت ضروری ہے. کہیں بھی آپ کا پارٹنر یا آپ نے ان دونوں میں سے کسی نے بھی میاں بیوی میں یہ فیل کیا کہ مجھے میرے شوہر نے یا بیوی نے نہیں سنا ہے یا وہ مجھے اگنور کرتی ہے, توجہ سے نہیں سنتا ہے, تو آپ کے درمیان ایک ڈسٹنس لازمی آئے گا, کیونکہ اس کائنات میں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا وہ سب سے زیادہ قربت کا رشتہ ہے, وہ سب سے زیادہ کلوزنس کا رشتہ ہے. تو اس میں محبت, قربت جو ہے, الفت جو ہے, وہ مودت جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے, تبھی جو ہے وہ خاندان پھلتے پھولتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ اگر خوبصورت ہے تو خاندان جو ہے وہ ترقی کرے گا, خاندان جو ہے وہ صحت مند رہے گا, پھلے پھولے گا, ان کے درمیان اتفاق ہوگا, اتحاد ہوگا, محبت ہوگی. سو ایک دوسرے کو سننا بے حد ضروری ہے. سو نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے, دیٹ از ریفلیکٹیو لسننگ. مثال کے طور پہ آپ کی وائف آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کوئی پرابلم شیئر کر رہی ہے, یا پھر وہ جسٹ اپنے دن بھر کی جو ایک پریشانی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے, کوئی بھی لمحہ جس میں وہ اوور ویلم فیل کر رہی ہے, وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی شیئر کرتی ہے نا, تو آپ اگر اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سولوشن دینا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اس کو سیریس نہ لیں, بجائے اس کے کہ آپ اسے چپ کروا دیں, بلکہ آپ ریفلیکٹیو لسننگ کریں. یعنی کہ آپ وہ آپ کی بیوی کہہ رہی ہے نا, آپ مثال کے طور پہ آپ کی بیوی کہتی ہے کہ میں اگنور فیل کرتی ہوں خود کو, یا میں پریشان ہو جاتی جب آپ گھر لیٹ آتے ہیں رات کو کام سے, یا مجھے آپ ٹائم نہیں دیتے, تو آپ اس چیز کو اسی کے الفاظ میں, یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی بیوی کی جو اس نے پرابلم شیئر کی ہے اسی پرابلم کو اپنے الفاظ میں ریفلیکٹ کریں اور اس کو کہیں کہ اچھا کیا مطلب یہ, یعنی کہ تمہاری جو پریشانی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم جو ہو اگنور فیل کرتی ہو اگر میں لیٹ آتا ہوں. میں اب اس پرابلم ان شاء اللہ تعالیٰ میں جو ہوں اس مسئلے پہ جو ہے ضرور حل کروں گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ جسٹ آپ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس کی بات کو, ٹھیک ہے. جو آپ کی وائف ایک
اس کی نیڈ فلفل نہیں ہے، اس کو اگر وہ ایڈریس کرتی ہے تو آپ جسٹ ایک آپ کی بجائے آپ کی ایگو ہرٹ ہو آپ اسے چپ کروا دیں، بلکہ آپ اس کو توجہ سے سنیں اور اسی کی بات کو جو ہے وہ اپنے لفظوں میں بیان کر دیں. یقیناً وہ یہ نہیں کہ اس کو یہ فیل ہوگا کہ میرا شوہر میری دل جوئی کرتا ہے. سو دوسرا سولوشن ہے وہ ہے اسپیک فرام ایموشنس ناٹ بلیم. بہت سے میاں بیوی میں یہ عادت ہوتی ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر انہیں اپنے پارٹنر سے شکایت ہے یعنی کہ کوئی نیڈ فلفل نہیں ہوئی، ظاہر جب نیڈ فلفل نہیں ہوتی نا تو شکایت بن جاتی ہے، گلہ بن جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر بلیم کرنا شروع کر دیں، اگر آپ بلیم کریں گے تو آپ کا پارٹنر ڈیفینسو موڈ میں آ جائے گا، وہ آپ کو کبھی سنے گا نہیں. نیکسٹ ٹائم وہ ہمیشہ آپ کو چپ کروا دے گا، ٹریگر ہو جائے گا یا وہ غصہ کرنا شروع کر دے گا، آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے پارٹنر کو، یہی جو میں نے ابھی اوپر ایک ایگزامپل کوٹ کی کہ آپ اپنے پارٹنر کو شکایت کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو میرے لیے وقت نہیں ہے، سارے جہان کے لیے وقت ہوتا ہے، بس ایک بیوی کے لیے وقت نہیں ہے. مطلب آپ باتیں سنا رہے ہیں، شکایتیں کر رہی ہیں، تو آپ یعنی کہ آپ نے اس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ بات اگلے کے دل میں گھر کر جائے، بات اگلے کے دل میں، آپ کے پارٹنر کے دل میں اتر جائے اور آپ کا پارٹنر آپ کی نیڈ کو فلفل کرنے میں جو ہے وہ اس کے دل میں اس طرح سے آپ کی بات اترے کہ وہ آپ کی نیڈ کو فوراً سے فلفل کرے. مثال کے طور پہ آپ اسی شکایت کو اس طرح اس انداز سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں کہ آئی فیل کہ جب آپ لیٹ آتے ہیں نا تو میں تنہا محسوس کرتی ہوں. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں آج کل کہ میں بہت تنہا ہوں، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ہم اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، تو میں وہ وقت دوبارہ سے لانا چاہتی ہوں. یعنی کہ آپ اپنے پرابلم کو اس طرح سے ایڈریس کریں، اپنی جو آپ کی نیڈس، آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو، آپ ان کو اس طرح سے ایڈریس کریں کہ آپ کا پارٹنر یہ محسوس نہ کرے کہ یہ بندی مجھ پہ الزام لگا رہی ہے یا مجھے تنقید کر رہی ہے، مجھے باتیں سنا رہی ہے، بلکہ الٹا آپ جو ہے وہ اس کو ایک پازیٹیو وے میں اپنی پرابلم کو ایڈریس کریں. آئی فیل اسٹیٹمنٹ، جو کہ میں اپنی پریویس ویڈیوز میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ آئی فیل اسٹیٹمنٹس کا یوز کریں کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے، یہ معاملہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی باتوں کا آغاز ہی تم ایسے ہو، تم ویسی ہو، تم یہ کرتے ہو، تو مجھے وقت نہیں، تو آپ تم سے شروع کریں گے، یعنی کہ آپ کی انگلی اگلے پہ پوائنٹ آؤٹ ہوگی، تو آپ کبھی بھی اپنے پارٹنر کو اس قابل نہیں کر سکتے آپ کا پارٹنر آپ کو توجہ سے سنیں. اس کے علاوہ تیسرا سولوشن یہ ہے اپنے پارٹنر کو بنا کسی ججمنٹ کے ساتھ سننا اور ایمپتھی کے ساتھ سننا. یہ 2 ورڈز میں نے یوز کیے ہیں. یعنی کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ بنا کسی ججمنٹ کے ہی سنیں، لیکن ویک میں آپ اس طرح سے ایک ایموشنل چیک انز رکھا کریں. یعنی کہ آپ اپنے پارٹنر سے خود یہ سوال کریں کہ کوئی ایسی چیز جو تم مجھ سے چاہتی ہے اور میں نہ وہ پوری کر پا رہی ہوں یا نہ وہ پورا کر رہا ہوں تمہاری ذات کے لیے. تو آپ بنا کسی ججمنٹ کے، بنا اپنے دل میں کوئی نیگیٹو گمان یا نیگیٹو بات اپنے پارٹنر کے لیے لے کے آنے کی بجائے آپ اس کو سنتے ہیں توجہ سے، بنا کسی ججمنٹ کے، اور ایمپتھی کے ساتھ سنیں. ٹھیک ہے، اپنے آرگومنٹس کو اگر آپ نے حل کرنا ہے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو توجہ سے سنے، اور تو آپ کو ضروری ہے آپ اپنے پارٹنر کو اس کی جگہ پہ رکھ کر سنیں. جب آپ اپنے پارٹنر کی کوئی انمیٹ نیڈ یا شکایت اس کی جگہ پہ رکھ کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا پارٹنر کیا محسوس کر رہا ہے اس وقت، کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو توجہ سے سنتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے سولوشنس تھے جس سے آپ یہ جو آرٹ آف لسننگ ہے ان میرج، وہ آپ اس کو انہینس کر سکتے ہیں، اس پہ ایک اسکل ماسٹری حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے اس رشتے میں، سننا ایک دوسرے کو. سو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں.